جی کا نعرہ
پار ہوئی سینے سے میرے، ہے ضرب سے برچی کی میرے دل میں عجب درد، وہ گرم سفر جسم ہوا جاتا ہے سب سے، تڑپا جو ہوں سو بھر گئی زخموں میں میرے گھر، تلوار لگاتے ہیں میرے جسم پہ نام، تلوار لگاتے ہیں میرے جسم پہ نام، اس وقت میں تشریف نہ کر لاؤ گے حضرت، جیتا ہوا قاسم کو نہ پھر پاؤ گے حضرت، جیتا ہوا قاسم کو نہ پھر پاؤ گے حضرت۔ حضرت نے سنی جب یہ صدا ابن حسن کی، بےتاب ہو خیمے سے نکل رہا دلن کی، تھا دل پہ یہ صدمہ کہ نہ طاقت تھی سکن کی، فرماتے چلے دل سے کہ تقدیر دلہن کی، فرماتے چلے دل سے کہ تقدیر دلہن کی، آدھا نے کہا کاٹ لو جلدی سرکار، لے جائے حسین ابن علی پیکر قاسم، لے جائے حسین ابن علی پیکر قاسم، یہ سنتے ہی اس شاہ نے گھوڑے کو اٹھایا، ماں نے جو ہوئی فوت تو اس کو یہ سنایا، اے ظالم ہوں حیدر کرار کا جایا، تم روکو گے کیا مجھ کو خبردار میں آیا، تم روکو گے کیا مجھ کو خبردار میں آیا، اپنے بھی سر و تن کا نہیں ہو خوش ہے قاسم کی محبت کا مجھے جوش ہے، یہ کہتا جو وہ شیر سا میدان میں آیا، جانوں کا عدو کے تئیں یہ خوف سمایا، میدان سے جو ایک نے گھوڑے کو بھگایا، تب شاہ نے قاسم کو سسکتا ہوا پایا، تب شاہ نے قاسم کو سسکتا ہوا پایا، دیکھی جو حسن بھائی کی تصویر زمین، بس کود پڑے گھوڑے سے چپے زمین پر، رونے لگے شیلا شاہ قاسم سے لپٹ گئے، سر پیٹ کے چلائے کہ ہائے ہائے میرے دل پر، آپ پہنچے وہاں اتنے میں عباس دلاور، رو رو کے علمدار سے کہنے لگے سرور، رو رو کے علمدار سے کہنے لگے سرور، میں لٹ گیا دنیا سے سفر کر گئے کار، پانی نہ ملا تشنا دہن مر گئے قاسم، میں لٹ گیا دنیا سے سفر کر گئے کار، پانی نہ ملا تشنا دہن مر گئے قاسم، جب تیروں سے مجروح آواز بلند تر صلوات، اور ایک سلوات، ہمارے جیون میں ہمارے سلوات
کتابوں میں ہے سب لکھا، اگر بولے تو جھگڑا ہو۔ کتابوں میں ہے سب لکھا، اگر بولے تو جھگڑا ہو۔ سمجھتی بھی ہے یہ دنیا، اگر بولے تو جھگڑا ہو۔ مسلمان جس کو اپنی جان سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، مسلمان جس کو اپنی جان سے بڑھ کر سمجھتے ہوں، وہی قاتل ہے زہرا کا، اگر بولے تو جھگڑا ہو۔ درود پڑھ لیجیے۔ بعد سرکار چلی وقت کی رفتار غلط، بعد سرکار چلی وقت کی رفتار غلط، تین سرکار بنی وہ بھی لگاتار غلط۔ ہم اسی کو تو کہا کرتے ہیں ہر بات غلط، جن کو زہرا نے کہا تھا سر دربار غلط۔ غازی نے جب سے دریا، غازی نے جب سے دریا چھینا ٹہل ٹہل کے، غازی نے جب سے دریا چھینا ٹہل ٹہل کے، خوشیاں منا رہی ہیں موجیں اچھل اچھل کے۔ کہہ دو ذرا اجل سے عباس غیظ میں ہے، کہہ دو ذرا اجل سے عباس غیظ میں ہے، مقتل میں پاؤں رکھے تھوڑا سنبھل سنبھل کے، مقتل میں پاؤں رکھے تھوڑا سنبھل سنبھل کے۔ گر عرش تک پہنچتی گرمی جو تشنگی کی، گر عرش تک پہنچتی گرمی جو تشنگی کی، بہہ جاتا قتل گہ میں سورج پگھل پگھل کے۔ انداز فاطمہ کا لہجہ علی کا لے کر، انداز فاطمہ کا لہجہ علی کا لے کر، زینب نے جنگ جیتی خطبے بدل بدل کے، زینب نے جنگ جیتی خطبے بدل بدل کے۔ کرتے اگر اشارہ گہوارے سے جو اصغر، کرتے اگر اشارہ گہوارے سے جو اصغر، اطراف خیمہ گہ سے چشمے ول ول کے۔ عابد نے کر دیا ہے بیعت کو چھلنی چھلنی، عابد نے کر دیا ہے بیعت کو چھلنی چھلنی، پاؤں کے آبلوں سے کانٹے مسل مسل کے، پاؤں کے آبلوں سے کانٹے مسل مسل کے۔ رہوار شاہ کا بدلہ اصغر کا لے رہا، رہوار شاہ کا بدلہ اصغر کا لے رہا ہے، ٹاپوں سے ظالموں کے سینے کچل کچل کے، ٹاپوں سے ظالموں کے سینے کچل کچل کے۔ یہ دل سے کہہ دو قمر یہ مدح با وفا ہے، یہ دل سے کہہ دو قمر یہ مدح با وفا ہے، جنبش قلم کو دینا تھوڑا سنبھل سنبھل کے۔ غازی نے جب سے دریا چھینا ٹہل ٹہل کے، خوشیاں منا رہی موجیں اچھل اچھل۔ درود پڑھ لیجیے۔ بزم نبی میں رہتے تھے منبر سے دور دور، بزم نبی میں رہتے تھے منبر سے دور دور، تیرے شہر کے قریب مگر در سے دور۔ بزم نبی میں رہتے تھے منبر سے دور دور، تیرے شہر کے قریب مگر در سے دور دور۔ نسبت ہے جن کو صاحب منبر سے دوستو، نسبت ہے جن کو صاحب منبر سے دوستو، وہ بیٹھتے کبھی نہیں منبر سے دور دور، وہ بیٹھتے
نعرہ سلوات آگے بیٹھے نزدیک نزدیک آ جاؤ یہ بھی میں یہاں سے یہ دکھا ہوا یہاں پر نا کچھ فرق نہیں ان چاروں میں تو اس پر مجھے تھوڑی دیر ہیں 4 پتھر مکہ میں ہیں 4 پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں ہیں 4 پتھر مکہ میں جو چھپ نہیں سکتے غاروں میں تم 3 کو پتھر مارتے ہو سب لاکھوں اور ہزاروں میں جی تم 3 کو پتھر مارتے ہو سب لاکھوں اور ہزاروں میں ایک پتھر کالے رنگ کا ہے ایک پتھر کالے رنگ کا ہے تم جس کو بوسہ دیتے ہو پھر اس منہ سے تم کہتے ہو کچھ فرق نہیں چاروں میں پھر اس میں کافی لمبا تھا مجھے یاد نہیں ہے اس کے اور آگے بھی نعرہ سلوات بس ایک دو بھائی علی کے در پہ جو آتا ہے وہ جاتا نہیں خالی یہ نہیں بالکل لکھی ہے علی کے در پہ جو آتا ہے وہ جاتا نہیں خالی کہ اس در سے ہے کہ اس در سے ہوتی ہے سبھی کی دور بدحالی علی کے در سے جو آتا ہے وہ جاتا نہیں خالی کہ اس در سے ہوتی ہے سبھی کی دور بدحالی علی سے عشق کتنا ہے علی سے عشق کتنا ہے میرے اللہ کو دیکھو علی سے عشق کتنا ہے میرے اللہ کو دیکھو علی کے دشمنوں کو دیکھ کر دوزخ بنا ڈالی علی سے عشق کتنا ہے میرے اللہ کو دیکھو علی کے دشمنوں کو دیکھ کر دوزخ بنا ڈالی آخری بس یہ بہت زیادہ نہ سمجھاؤ ان کمینوں کو تھوڑا سا ممبر بنا اسی منسلک ہے دوزخ بنا ڈالی بہت زیادہ نہ سمجھاؤ ان کمینوں کو حق ان کے حلق سے نیچے اتر نہ پائے گا بہت زیادہ نہ سمجھاؤ ان کمینوں کو حق ان کے حلق سے نیچے اتر نہ پائے گا اگر علی کی ولایت کو کر لے یہ تسلیم اگر علی کی ولایت کو کر لے یہ تسلیم تو یہ بتاؤ جہنم میں کون جائے گا پوری دنیا کو پتہ چل گیا کہ شیعہ حضرت طلال کیا ہے حسینی کیا ہے اس کے بعد بھی وہ یوم عمر بنا رہے ہیں یہاں پہ 20,000 آدمی لے آئے اس کے پتہ چل گیا کہ کون لوگ ایران نے کیا انجام دیا پھر بھی وہ نعرہ سلوات بلند صلوات پڑھے میری مولا سورہ فاتحہ باہزم سید الشہداء مظلوم امام حسن امام حسین علیہ السلام تمام شہداء کربلا تمام اسیران کربلا تمام آئمہ طاہرین علیہ السلام خصوصاً امام زمانہ علیہ السلام توفۃً ہدیۃً بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى محمد برحمتك يا ارحم الراحمين برحمتك صلوات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيد المرسلين شفيع المذنبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج الصالحين سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتین فی دارین صاحب کعبہ قوسین محبوب رب المشرقین ورب المغربین جد الحسن والحسین مولانا و مولا ثقلین ابو القاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله في محكم كتابه الحكيم رب اجعلني مقيم الصلاة من ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين یوم یقوم الحساب بلند صلوات پڑھیں عزیز محترم عزادران سید الشہداء میرے محترم محمد علی بھائی علامہ عمران نقوی صاحب کے گھر پر افضل صاحب کے گھر پر اشیاء محرم الحرام 2026 کی آج ساتویں مجلس میں مجھے اور آپ کو شرکت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے ہم دعا کرتے ہیں رب العزت ہماری اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں شرکت قبول کے درجہ ہمیں سوائے ہمیں حسین کی کوئی غم نہ دے جہاں جہاں بھی عزاداری سے شکایت پانے والے ان سب کو اپنے استحکام میں اپنی امان میں رکھنا پاکستان کی اسلام کی ہمارے ایمان کو مستحکم فرمانا بلند صلوات میں مولا کی شان اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد عزیز محترم آج ہمارے ساتھی مجلس اور حتم بحث طالب علم میری کوشش ہوتی ہے کہ اپنے عنوان کی حد میں رہتے ہوئے آپ سے بات کروں اور جو بھی دعوت وقت ہے اس کو وقت سمجھ کے سکتے ہیں صلوات پر مولا کی شان کیونکہ وقت کو سمجھ لینا ہی سب سے بڑا بات ہے اور ہم لوگوں کو تو اتنا ہنر ہے اتنا اعزاز ہے رب العزت کی طرف سے کہ ہم اپنے آپ کو جتنا خوش نصیب سمجھیں اتنا کم ہے اس لیے کہ ہماری خوش نصیبی رب کی بارگاہ میں مقام حسین کی وجہ سے ہے توجہ کیا دعا ابراہیم رب جلی مقیم الصلاۃ ربنا تقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب یہ پروردگار سات کے دن مجھے مومنین کے ساتھ رکھنا کون دعا کر رہے ہیں خلیل اللہ کون خلیل اللہ جن نے اللہ کا گھر بنایا دیواریں تعمیر کی کعبے کو کعبہ بنایا جس نے اسے ابراہیم کہتے ہیں
ابراہیم نے کیوں بنایا کعبے کو کعبہ؟ تاکہ قیامت تک وہ میری ذریت کی عظمت کا اعتراف کرے، کوئی میری نسل کو غیر اسلامی نہ کہے۔ میں ذریت ابراہیم دین حنیف کا قلبی وارث تھا، آج بھی وارث ہوں، اور جو اس دین کو مانے وہ بھی دین حنیف ہے۔ شیعہ بعد میں، حنیف پہلے، حنیف پہلے۔ تو حنیف کہتے کسے ہیں؟ جو عزت دار ہو۔ حنیف کا مطلب ہے مقام عبودیت کے ساتھ جڑا ہوا، حنیف اعلیٰ بزرگ۔ اچھا، اب جو اس گھرتے رکھے رہے گا وہ حنیف رہے گا۔ جناب علی کی والدہ کعبے میں آئی، ایک اور نبی کی والدہ بھی آئی، حنیف لیکن کون ہے؟ وہ نبی کی والدہ، وہ بھی مکرم، وہ بھی مکرم، وہ بھی وہ نبی جو اولا پہ قائم ہے۔ کچھ نبی ایسے نا جو حضرت اولا پہ قائم ہے۔ کسی نے پوچھا نبی حضرت اولا پہ قائم کیوں ہے؟ 1,04,000 انبیاء علیہ السلام میں سے کچھ نبی اولو العزم ہے، اولو العزم ہے۔ اولو العزم کیوں ہے؟ تو آواز ہے کہ انہوں نے اپنے ذہنوں میں، اپنے دلوں میں نعت علی رکھی تھی۔ ربی شریف کئی مسلات نعت علی رکھی تھی، تو اللہ نے انہیں اولو العزم نبی بنا دیا۔ اب اولو العزم نبی بنے تو پیغمبر کی حدیث سنا اجازت ہے۔ پیغمبر نے کہا میری امت مست ہے، اور میری امت کا عالم کسے کہتے ہیں؟ توجہ سننا، کتاب پڑھنے والا عالم نہیں، قرآن کا حافظ عالم نہیں، مدرسے میں جانے والا عالم نہیں، آکسفورڈ سے ڈگری لینے والا عالم نہیں۔ کہا میری امت کے عالم بنی اسرائیل کے نبیوں کے متناسل ہیں، بنی اسرائیل کے نبیوں کی کیٹیگری میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ مصطفیٰ کے در کے عالم کا مسئلہ ہے، اتنا بلند ہے وہ، اس لیے کہ وہ اولو العزم کی نعت علی کو جانتا ہے۔ بنتی سلامات عزم کی حیثیت کو جانتا ہے۔ جیسے تمام مومن برابر نہیں ہے، عیسی میں تمہار کا مسئلہ الگ ہے، ابو ذر غفاری کا مسئلہ الگ ہے، اویس قرنی کا مسئلہ الگ ہے، ہر مولا کا چاہنے والا کی شخصیت الگ ہے، سلمان کی شخصیت الگ ہے، اور کچھ ایسے ہیں جن کو اللہ کے نبی نے کہہ دیا سلمان من اہل البیت، یا ربی جنت مسلم، جن کی نماز قائم ہو گئی، کہا سلمان من اہل البیت، سلمان میرے اہل بیت میں سے، اہل بیت میں سے، کیوں اہل بیت میں سے؟ نہ کمرے بنی ہاشم ہے، نہ دین حنیف، کوئی سلسلہ نہیں سلمان کا، لیکن سلمان علی کو جانتا ہے۔ یا علی اب کہا یا رسول اللہ جتنا علی کو سلمان جانتے ہیں اتنا سلمان علی کو جانتے ہیں، تو پتہ چلا اعلیٰ کی نسبت اعلیٰ بنا دیتی ہے، نیچے کی نسبت نیچے بنا دیتی ہے۔ مومن اعلیٰ کیسے ہو گیا؟ سنت ابراہیم میں علی علی کرتا ہے۔ ماشاء اللہ اچھا حسین کی مجلس میں ایک پیغام ہمیشہ عیسیٰ کے سائے سے رہتے ہیں۔ ہم نے ایک جگہ مجلس پڑھنے جاتے اور انہوں نے مجھ سے پہلے ملکت خان والوں کو بٹھا دیا، پھر ان کو بٹھا دیا۔ اب میں نے کہا میں تو جا رہا ہوں عشاء کی مجلس پڑھنی ہے، تو سب نے ضد کر کے کیا آپ نے پڑھنا ہے؟ کیا 15 منٹ پڑھیں ضرور۔ میں نے کہا میں پڑھوں گا۔ میں نے ان کو جملہ کہا، دیکھو حسین کے ذکر کا کبھی انکار کوئی نہیں ہو سکتا،
اور کوئی ذکر حسین میں ایسی چوٹ دکھائے کہ اتنی جلدی ہے اتنی جلدی ہے، جلدی میں کس ختم کر لینا، جلدی آ جانا، یہ جلدی کا مسئلہ اور ہوتا ہے، لیکن تحفظ عزاداری اور ہوتی ہے۔ ہم تحفظ عزاداری میں کسی کو کہتے ہیں مختصر پڑھو، کسی کو کہتے ہیں جلدی کرو، ہم عزاداری کے تحفظ میں تمام باتیں کرتے ہیں، عزاداری کے احترام کو حسین کہتے ہیں۔ بلندی سلامات رہے مولا کی اور میں نے وہ جملے پڑھے، جو جملے پڑھے ان کی عزت و تقریب کے لیے، اپنی عزت و تقریب کے لیے، اب میں چاہتا ہوں جملے یہاں بھی پڑھ دوں تاکہ علم وہ ہوتا ہے جو بانٹا جائے، چھپانے کو علم نہیں کرتے۔ وائی دنیا میں ذکر حسین نے جو علم کل بھی بانٹ رہا تھا آج ہو رہا تھا، اور ایسا بانٹے پورے سال طالب علم مکتب میں نہیں جاتا، گھر میں جاتا ہے، طالب علم رہتا ہے، گھر میں رہتا ہے لیکن طالب علم رہتا ہے، بالکل ویسا ہی جیسا کسی معصوم نے مدرسہ جوائن نہیں کیا، لیکن مدینہ تو علم ہے، باب العلم ہے، مزکی ہے، یاسین ہے، ان کے چاہنے والے بھی مزکی بھی ہے، یاسین بھی ہے، یہاں گھر میں آپ کیا دیتے ہیں۔ کبھی ذکر حسین کی صورت، کبھی میلاد کی صورت، کبھی شہداء کی آئمہ تعلیم کی عزاداری کی صورت، تو علم بچ رہا ہے۔ علم کسے کہتے ہیں جو بچ جائے، جو چھپ جائے وہ علم نہیں، وہ جہالت ہوتی ہے، اور قیامت کے دن وہی چھپیں گے جو کل بھی جاہل کے ساتھ تھے، آج بھی جاہل کے ساتھ تھے۔ 29 سوال بات بہت سنی، لیکن وہ کل کو بلا دیا کہ کل مولا عباس کا دن ہے، تو عباس کی یاد میں جابر بن طالب کو یاد کریں گے۔ 29 سوال کریں مولا کی شان، اور سوالات پڑھیں مولا کی شان، ماشاءاللہ، اور سوالات پڑھیں اللہم صلی علی محمد ایسی بات یہ ویسی منہ پہ رکھی ہے، گھر میں ہو یا باہر ہو، اتنا پہلا مسئلہ ہو، اونچی آواز میں بات کرنا چاہیے تاکہ در و دیوار میں کوئی شیطان آنا چاہے تو آ نہ سکے۔ اس لیے ہمارے آتا بھی نہیں، اس لیے جو پاک رکھا ہے نا، یہ شیطان کا کیا کام ہے، لیکن مجھے سمجھے کی بات کر رہا ہوں، اور ہمارے لیے جو ہر روز آیا میرا ہے، میرے لیے تو ہوتا ہے، باقی کس کا پتہ نہیں ہے، اور آدمی جب سوچ لیتا تو تفکر ہے، کوئی مانو بھی ایام اضافہ سمجھتا ہے، دیکھے تو جب اسلام کی مسجد میں خانہ نظر آئے تو حسین کو یاد کرنا، اور جہاں زندگی ہوتی ہے اس مسئلے سے بچاؤ تو حسین کو یاد کر لو، اور حسین کے صدقے سے تمہاری مشکلیں حل ہوتی ہے۔ 12 مہینے ٹیبلٹ دے رہے ذکر حسین کا بھی ملتا ہے، یہ الگ بات ہے، ہم کب علم کی بنیاد پر اس کو احساس نہیں کر سکتے۔ اس لیے جب بھی دعا مانگا کرو تاکہ پروردگار عالم میں تیری تمام ظاہری باطنی نعمتوں کو شکر ابھی کچھ نہیں پتا ہمارے ظاہر میں کتنی نعمت ہے، باطن میں کتنی نعمت ہے، اس لیے بلندی صلوات پڑھیں اس نیت کے ساتھ کہ رب العزت تیری شکرانے کے طور پر بارگاہ حسین میں آ گئے، ہم تیرا کرم ہے، صلوات پڑھیں۔ کچھ صلوات پڑھیں مولا کی شان۔ عرض کر رہا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بھی دعا مانگی، موسیٰ علیہ السلام نے بھی مانگی، ہر نبی نے دعا مانگی۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، ویسے بھی حدیث ہے، ہتھیار کہتے ہیں جس سے اپنی جان و مال کی حفاظت کی جا سکتا ہے۔ تو ہم دعا سے اپنے عقیدے کی حفاظت کرتے ہیں اور اپنی نسلوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور پیغمبر نے بھی دعا کی، اور پیغمبر جو ذریت ابراہیم کے وارث صلی اللہ علیہ وسلم، جزاک اللہ حق ادا کر دیا مولی صاحب نے دن پڑھا، کہا رب سے دعا کر رہے تو امام الانبیاء شفیع المذنبین یاسین مزمل طہا، جس کی اقبال نے کہا کہ محمد سے وفات امید ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے، وہ میرے آقا دعا کر رہے ہیں کس سے؟ اللہ کی بارگاہ میں
دعا کے الفاظ سنیے گا. میں عربی نہیں پڑھ رہا, اردو میں پڑھ رہا ہوں تاکہ دامن وقت میں وقت نہیں ہے, اور مجھے تاکید کی گئی اور اختصار کی مجلس پڑھنی ہے, باقی مدارس سے بھی ہے, جلوس بھی ہے, غلطی صلاح پڑھنے والا نشان ہے, لہٰذا عربی میں پڑھوں گا, سیدھا ترجمے پہ آ جائے گا. صلوات کو پڑھیں نا, اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. کہا اے رب جلیل, اے رب کریم, انا حب الحسن والحسین, میں حسن اور حسین سے پیار کرتا ہوں. کون کہہ رہے؟ دعا کا مصطفیٰ زندہ کرنا پڑتا ہے کہ اور اے رب کریم اس سے بھی التجا کرتا ہوں تو بھی حسن اور حسین سے پیار کرتا. دنیا میں 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے, کسی نے نہیں کہا, یعقوب نے نہیں کہا میں موسیٰ سے پیار کرتا ہوں, پالنے والے تو میں موسیٰ سے پیار کرتا ہوں. خود ابراہیم علیہ السلام نے نہیں کہا کہ میں اسماعیل سے پیار کرتا ہوں, رب سے تو اسماعیل سے پیار کرتا ہوں. یعنی کسی نبی نے ڈیٹیل میں نہیں جانا, مجھے کوئی ڈیبیٹ نہیں کرنی, مجھے پیغام حسینیت ہے, پیغام رسالت ہے, پیغام مودت ہے, پیغام دعا ہے, پیغام عزاداری ہے, تو آپ کو بتا دیں کہا اے رب جلیل میں حسن و حسین سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار کرتا. اگلا جملہ کیا کہا؟ اور جو ان سے پیار کرے, یا جو حسن و حسین سے پیار کرے تو بھی ان سے پیار کر. تو پتہ چلا سجدوں کا پیار ہوتا ہے, محبت کا پیار ہوتا ہے, محبت کا پیار اور ہوتا ہے. اللہ رب العالمین سے میرے آقا مصطفیٰ فرما رہے ہیں کہ جو حسن و حسین سے پیار کرے, پالنے والے تو بھی ان سے پیار کر. اب مجھے اور میرے کہا میں اور آپ بڑے خوش نصیب ہیں, ابتدائی مجلس کے میرے جملے یہ کلمات میں نے عرض کیے تھے, کیوں ہم اللہ کو پیارے ہیں کہ ہم حسین سے پیار کرتے ہیں, حسن سے پیار کرتے ہیں, اور پیغمبر نے اللہ سے کہا جو ان سے پیار کرتا ہے پروردگار تو بھی ان سے پیار کر. اب ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں, ہم علم اٹھاتے ہیں اللہ کے پیارے ہیں, ہم یا حسین کہتے ہیں اللہ کے پیارے ہیں. ہمیں تو اللہ کے رسول نے کہہ دیا اے پروردگار عالم جو حسن و حسین سے پیار کرتا ہے میں اس سے پیار کرتا ہوں, تو بھی ان سے پیار کر, تو بھی ان سے پیار کر. اور کتنے خوش نصیب اللہ نے کتنا ہمیں مکرم بنایا, صرف حسن و حسین کی محبت کی وجہ سے ہم اتنے خوش نصیب ہیں. حسن حسین کون ہے؟ کبھی کائنات کے مکین تھی, کائنات کے وارث تھے, آج بھی کائنات کے وارث ہیں. یہ وہ وارث ہیں کہ جنہوں نے آسمان اور زمینوں کو اپنی تحویل اور حفاظت میں لیا. حسن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ امان دینا. حسین کا مطلب ہوتا ہے بقا دینا. تو حسن حسین کائنات کی بقا کے نام ہے, اور جو کائنات کی بقا کرے گا اس کا فضل ہی الگ ہے. میرے مولا حسن علیہ السلام اتنی فضیلتیں ہیں کہ زمانے طفلی میں یہودی آپ سے پوچھتے تھے کہ آپ اس آیت کا ترجمہ بتائیں, تو میرے مولا مصطفیٰ کہتے تھے حسن تم بتا دو. تو یہودی کہتے تھے نبی آپ بتائے گا بچہ, کہا یہ تمہاری وراثت کا بچہ ہے, یہ کسی سیکٹر کا بچہ نہیں ہے, یہ رسالت کا بچہ ہے. جو ہمارے دل میں علم ہے وہ اس کے پاس ہے. پیغمبر نے بچپن میں دونوں کا تعلق ایسے کرایا کہ رسالت اور امامت 7 سال چلے تاکہ ختم نبوت کا بھی اعلان ہو جائے اور ولایت کا بھی اعلان ہو جائے. بلندی صلوات اللہ کی. اور یہ وجہ ہے کہ میرے مولا امام حسن علیہ السلام نے جن کے امام بھی امام حسین وصیت لکھی, تعویذ بنایا, اور امام حسن کے بازو میں جب امام کی شہادت ہوئی نا تو امام نے گھنٹا وصیت کی ہے. آپ کا کلیجہ پھٹ رہا تھا, لہن میں خون جگت پھٹ کے گر رہا تھا. زینب کو سلام کرو, یہ وہ زینب ہے جس نے اپنے بابا کے زخموں کو بھی سلام کیا ہے, جس نے ماں کا جنازہ بھی دیکھا ہے. یہ وہ زینب ہے جس نے حسن مصطفیٰ کے کٹے ہوئے دل کے جگر کے ٹکڑوں کو بھی دیکھا ہے. یہ وہ زینب
میں حسین کو بھی دیکھے گی. جزاک اللہ جزاک اللہ. اللہ آپ کو ہم حسین کے علاوہ کوئی ہونا تعویذ دیا حسن کے قاسم کے آوازوں میں باندھ دیا. میدان بدر میں ہر شخص جا رہا ہے, ہر شخص قربانی دینے جا رہا ہے. مولا عباس جناب حسین اخیام کو دورہ کیا, ہر خیمے سے آواز آ رہی تھی کہ انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شناخت سے دیکھو کل عاشور ہوگا, مجھے حسین کی بارگاہ میں مایوس نہیں کرنا. کہ یہ بات کہنی تھی اصغر, مجھے حسین کی بارگاہ میں مایوس نہ کرنا. کون سی رباب جس کی گود بھی اجڑی, جس کی ماں بھی اجڑی, جس نے کبھی سائے بھی نہیں بیٹھی, اس نے کہا مولا جناب صدر شاہجہاں سے کہا جناب شہزادی کو بولے اس سائے میں بیٹھو. تو جناب رباب فرماتی تھی میرا سایہ تو کربلا میں اٹھ گیا ہے, میرا سایہ کربلا میں اٹھ گیا ہے, میں سائے میں نہیں بیٹھوں گی. میں نے وعدہ کیا حسین سے جب تک زندہ رہوں گی دور پہ بیٹھوں گی. سلام کرو شہزادیوں کو, شہدائے کربلا کے وارثوں کو. عزیزانو یہ خیمے کے پاس آئے, قاسم کی ماں کہہ رہی تھی قاسم لوگ کہتے ہیں ایسے لڑنا نہیں جانتے تھے, لیکن ایسے لڑنا کہ دنیا جہاں دیکھیے کہ حسن کا بیٹا ہے. عزیزانو قاسم آیا ہے, 13 سال کا قاسم ہے. اس کو غور سے مسائل سنیے گا. اب قاسم کا پرسہ صرف قاسم کی ماں کو نہیں دینا ہے, حسین کو نہیں دینا ہے, زینب کو نہیں دینا ہے, حسن کا بیٹا ہے. شہزادی کونین کو نہیں دینا ہے. کہ قاسم میری نہ لگنا. قاسم کہتا ہے مجھے اجازت لینے دو, پھر میدان میں اپنے بات دکھاؤں گا, پھر لوگ کہیں گے واہ قاسمہ واہ قاسمہ. میرا مولا حسن حسین علیہ السلام قاسم کے تبرکات نکالے, مولا قاسم کی تبرکات نکالے مولا حسن علیہ السلام کی حصے کے, اور قاسم کو سجاتے جاتے تھے اور ایک جملہ پڑھتے تھے واہ حسن دستار بندی کا حسن, تلوار بندی کا حسن. اب سوار کرایا تو کیسے سوار کرائے, قاسم سوچا ہے مولا حسین نے اپنے بازو رکھے, قاسم رکابوں میں پاؤں رکھا, قاسم کو سوار کیا اور کہا قاسم الوداع. جزاک اللہ. قاسم مقتل نے کیا, قتال کیا, کفار مکہ کو واسع جہنم کیا, یزیدیوں کو واسع جہنم کیا. دل سے آواز آئی ارے یہ حسن کا بیٹا ہے, علی کا پوتا ہے, اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا کرے, کیا گھوڑوں کو دوڑا دو. گھوڑے دوڑے, حسن کا لال قاسم زمین سے زمین پر آیا, ایک جملہ کہا چچا میرا سلام. جزاک اللہ. آپ اللہ ہم حسین کے لانا, ہمیں قاسم کے لانا پر ہم نے دے جو کرنا. قاسم کے پامال ناشے کے صدقے سے اللہ عزاداروں کی عطاریاں قبول کرے, ان کی مناجات قبول کرے. امیر مولا حسین جیسی مقتل میں آئے یا قاسم کی طرح کیا دیکھتے ہیں, کہیں سے گوشت ٹکڑے کی آواز آتی ہے, کہتا چچا میں ادھر ہوں, ایک آواز آئی میں ادھر ہوں. ارے حسین کیا کرے, لاشا قاسم کے ٹکڑے بکھرے ہوئے ہیں. عزاداروں ہر لاش کو ملے آقا حسین نے بازووں میں اٹھایا ہوگا, کاندھوں میں اٹھایا ہوگا. قاسم نے لاشیں کا وقت آیا, عباس نے اپنی ابا کا دامن لیا, زمین کربلا میں بچھا دیا. قاسم کے لاشوں کے ٹکڑوں کو ابا کے دامن میں رکھا, سر سے گٹڑی دی, خیمے کے قریب آئے. بیویوں نے کہا مولا قاسم کا لاشا آ گیا. بعد میں قاسم نے کہا آقا حسین قاسم کا لاشا آ گیا. اب جو گٹڑی کھولی تو سر خون تھا. ہر ایک بیوی نے کہا ارے قاسم تیرے خون سے ہم اپنے سر پر مہندی لگائیں گے, اور کہنے قاسم تیری مہندی ہو گئی. ماں قاسمہ واسلے مجتمع. پروردگار عالم ہمارے اسماعیل سے حسین کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت کا درجہ عطا فرما, ہماری کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرمانا.
زین حسین کی نسبت کی ہمیں اور طاقت اور قوت عطا فرمانا، معرفت اہل بیت رسول میں مودت عطا فرمانا، عزاداروں کی عزاداری کو قبول و منظور فرمانا، ہم سب کے علم و خیر میں برکت عطا فرمانا۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد برحمتک یا ارحم الراحمین۔